ایمان کا معیار کیا ہے، اعمال کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور اعمال ان دونوں کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ جب میں انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کروں گا صحابہ معیار حق ہیں، تو وہاں پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے معیار حق ہونے کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا، صحابہ میں سے ہر صحابی مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور محفوظ، اور جب جمع ہو جائے کسی مسئلے پر پیغمبر کی طرح معصوم، یہ اب عقائد کو بیان کریں گے تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کریں گے۔ ابھی تو یوں سمجھیں کہ بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اصول عقائد بیان کر کے بنیادی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اس کو سمجھو، آگے سمجھاؤ، پلے باندھ لو ان چیزوں کو۔ صحابہ کرام ایمان اور اعمال دونوں میں معیار حق ہے، یعنی ایمان بھی وہی ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ، عمل بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ۔ ان کو چھوڑ کر نہ ایمان معتبر ہے نہ عمل معتبر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر یہ ایمان ایسے لائے جیسے صحابہ کرام لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اور اعمال کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ کے بعد والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اتباع طبیعتن سے ہے، طبیعتن جانور کا چھوٹا بچہ جو یہ نہ دیکھے ماں کدھر جاتی ہے، جو یہ نہ دیکھے ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھے کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے ماں کیوں کرتی ہے، وہ دیکھے ماں کیا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں طبیعہ۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ہے، آگے بچہ ہے، ساتھ اس کی ماں ہے گائے، تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں سڑک کی طرف کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر گئی ہے۔ ماں سڑک کی طرف آتی ہے، وہ ماں کے پیچھے دوڑ کے سڑک کی طرف آتا ہے اور گاڑی کے نیچے آتا ہے۔ ماں سڑک سے دوڑتی ہے، سڑک سے دوڑ جاتا ہے۔ تو طبیعت ان سے ہے۔ فرمایا صحابہ کرام میں سے مہاجرین رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انصار رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور بعد والے والذین اتبعوہم باحسان، نقش قدم پہ چلیں، صحیح نیت سے چلیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو ایمان میں بھی معیار صحابہ، اعمال میں بھی معیار صحابہ رضی اللہ عنہ، وگرنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ایک اشکال ہے، اس کو بھی سمجھیں، اور میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے ہی میں نے کہا کہ غیر معقول بندہ بھی معقول سوال کرے تو میں داد دیتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ کہا جی قرآن کریم میں اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم دیا، تو صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں۔ ان کو تو ایمان ملا ہے پیغمبر کی صحبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ نبی نہ صحبت پیغمبر، تو صحابہ جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے صحابہ جیسا ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ تو محال ہے، تکلیف مالا یطاق ہے، تعلیق بالمحال ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ ایمان وہ قبول کریں گے جو صحابی جیسا ہو؟ صحابی جیسا ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے صحابی جیسا ایمان لا سکتے ہیں؟ جواب سمجھنا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو مثل ہے جس کا معنی ہے جیسا، اس مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثل فی الکم، ایک ہے مثل فی الکیف۔ ایک ہے کمیت میں ہم مثل ہونا، ایک ہے کیفیت میں ہم مثل ہونا۔ ایک ہے کمیت ایمانیات مقدار،
یعنی جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان چیزوں پر تم بھی لاؤ. کمیت میں مثل ہو اور ایک کیفیت میں کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت تھی وہی تمہارے ایمان کی کیفیت ہو. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیفیت کا مطالبہ نہیں فرمایا بلکہ کمیت کا مطالبہ فرمایا ہے. یعنی جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تھے ان تمام چیزوں کو مانو گے تو ہم قبول کریں گے. ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تب بھی قبول نہیں کریں گے. ان میں کسی کا اضافہ کر دو گے تب بھی قبول نہیں کریں گے. وہ تمام چیزیں مانو. تو یہ مثل فی الکم ہے. تو قرآن کریم نے کمیت کی بات فرمائی اور معترض کیفیت کو سمجھا ہے. کیفیت کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اب کیا اشکال ہے؟ ہاں باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، عام طور پر مثل کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن آیا مثل کمیت کے لیے استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نفر اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند تحذیر الناس عن اثر انکار ابن عباس میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اور انہی جیسی زمینیں پیدا فرمائی. فرماتے ہیں یا مثل کمیت والا ہے کیفیت والا نہیں. آسمان کی کیفیت اور ہے، زمین کی کیفیت اور ہے، کیفیت ایک جیسی نہیں. یہاں کمیت میں مثل ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بنائیں. آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں. تو یہاں کمیت بتائی جا رہی ہے، کیفیت نہیں بتائی جا رہی. میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں اکابر علماء دیوبند کو پڑھو، اکابر علماء دیوبند کو سمجھو. میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابرین کی عبارات کا ناقل اور شارح ہوں. ہم انہی کی بات آگے سمجھاتے ہیں، انہی کی بات آگے بتاتے ہیں، پھر انہی کی بات کو سمجھاتے ہیں. ان کی بات آگے بتانا اس کا نام نقل ہے اور ان کی بات آگے سمجھانا اس کا نام شرح ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے اکابرین کی بات کو توجہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.